اگر آپ کے ملک کا دانشور ترین طبقہ بھی آپ کو گمراہ کرنے پہ لگ جائے تو پھر آپ کس سے توقع کریں گے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے گا؟ ابھی ریسنٹلی ایک شو کے اندر میری اس ویڈیو کا مخاطب بھی جو ہیں وہ جنید سلیم صاحب ہیں اور آفتاب اقبال صاحب ہیں۔ انہوں نے ریسنٹلی آفتاب اقبال صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک ٹک ٹاکر ہے مسٹر پتلو کے نام سے، اس کو بلایا، اس کو انوائٹ کر کے اس سے پوچھا کہ یار آپ کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، آپ نے کس طرح سے اتنا سکسیس حاصل کیا ہے، اور ساری اس کی لائف ہسٹری جانی، اور اس میں وہ بڑا پراؤڈلی بتا رہا ہے کہ میں تھوڑی کورا ان پڑھ ہوں۔ اور اس وقت میری جو موضوع گفتگو ہیں وہ آفتاب اقبال صاحب نہیں ہیں، وہ تو جب سے مین اسٹریم میڈیا سے باہر گئے ہیں ان کو تو خیر آج کل کوئی اتنا گردانتا بھی نہیں ہے۔ اس وقت جو میری موضوع گفتگو جنید سلیم صاحب ہیں، انہوں نے ریسنٹلی اپنے شو کے اندر یہ ٹک ٹاکر جو ہے مسٹر پتلو اس کو، اور ساتھ جو ہمارے یوٹیوبر ہیں مسٹر رجب صاحب، ان کو انوائٹ کیا اور ان سے پوچھا، اور ساتھ ان کے وہ جو 2-3 ادھر ادھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں انوائٹ کیا ہوا تھا، اور ان سے ان کی ڈسکشن چل رہی تھی۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے جنید سلیم صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جرنلزم سٹڈیز پڑھی ہیں، کیا آپ کو کسی قسم کی کوئی ایتھکس یاد نہیں ہے کہ کیا پروفیشنل اپروچ ہوتی ہے، کیا ایتھیکل اپروچ ہوتی ہے، کس بندے کو بلایا جاتا ہے، کس چیز کو کور کیا جاتا ہے؟ میں اس ویڈیو کے توسط سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس چیز کو اپنے شو کے اندر بلا کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا پروموٹ کرتے ہیں، وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اور معاشرے پہ اوور آل بھی ایک امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو بلا کر آخر آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ یہ سیکھیں کہ کس طرح سے بیٹنگ ایپس انسٹال کی جاتی ہیں اور کس طرح سے ان کے اوپر جوا لگا کے اپنی عزت اور اپنا پیسہ ہارا جاتا ہے، یا آپ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے پرینکس کیے جاتے ہیں، یا کس طرح سے اپنے باپ کے ساتھ کان مروڑنے والے پرینک کیے جاتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آنے والی نسل کو یہ سکھائیں کہ کس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بہن کے کمرے میں آدھی رات کو چھپ کر پرینک کیا جاتا ہے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کلچر پروموٹ کر دیں کہ جہاں پر صرف اور صرف بدماشی، ویپن، گاڑیاں، پیسہ، شادیوں پہ پیسہ نچھاور کرنا، یعنی آپ میرے معاشرے کے ان بچے بچیوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکیں، وہ نکاح کر سکیں؟ کیا یہ آپ سکھانا چاہ رہے ہیں آنے والی نسل کو؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو پورے پاکستان کے اندر کوئی کانٹینٹ نہیں ملتا کہ آپ کو کوئی ایسا بچہ یا بچی نظر نہیں آتی کہ جس نے کوئی کسی قسم کی ایسی کارروائی کی ہو یا ایسا کوئی کارنامہ کیا ہو کہ جس پہ اوپر آپ یہ کہہ سکیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی ہمارا پراؤڈ ہے؟ کیا آپ کو اگر نہیں ملتا آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ آپ ایکسپو سینٹر چلے جائیں، ایکسپو سینٹر میں ڈھیر لگا ہوا ہے ایسے بچوں اور بچیوں کا جو ہر دفعہ آتے ہیں اپنی ایگزیبیشنز کے اندر بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کی ہیں، کیا ان کی پروگرس ہے۔ امیزون پہ کام کرنے والے بچے بچیاں، ای کامرس جو گھر سے بچیاں ہماری پیریفرل ایریاز کی، کہ جہاں پہ ہمارے ہاں عورت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں سے ایسی بچیاں جنہوں نے ای کامرس کیا ہے، اپنی فیملیز کو سٹینڈ کیا ہے، آپ کو ایسی بچیاں نظر نہیں آ رہی کسی قسم کی؟ کیا آپ کو ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے جو لوگ ہیں، یہ جو بڑے اوپن مائنڈیڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جو مدرسے والوں کو گالیاں نکالتے ہیں، کیا آپ کو وہ بچے نظر نہیں آتے کہ جو روبوٹکس کے اندر ابھی ریسنٹلی بیت السلام کے بچوں نے روبوٹکس کے اندر پرائز ون کی ہے؟ آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ایسا بندہ؟ آپ کو ایٹ دا اینڈ وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کا کام صرف اور صرف گالی گلوچ، اپنی بہنیں بیٹیاں دکھانا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، ایک اس کلچر کو پروموٹ کرنا جو کہ اس سوسائٹی میں ریئلسٹکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آخر آپ ان چیزوں کے ذریعے کیسا جرنلزم پروان چڑھا رہے ہیں؟ اور پھر شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اب جرنلزم وہ نہیں رہا جو ہمارے زمانے کا ہوا کرتا تھا۔ سر، یو آر دا ریزن کہ آپ ایسی جرنلزم کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور بعد میں آپ کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جرنلزم نہیں رہا۔ ذرا سوچیے۔